السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل اپنی والدہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ دھندار کے بارے میں پریشان نہ ہوں، اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو وہ میرا بھائی بھی ہے اور وہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، وہ جلد یا دیر سے ضرور واپس آ جائے گا۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں اگر وہ ویرانے میں کہیں کھو گیا تو؟ ارطغرل کہتا ہے وہ سلیمان شاہ کا بیٹا اور میرا بھائی ہے، میں اسے ہر حال میں صحیح سلامت واپس لاؤں گا، آپ مضبوط رہیں۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر ارطغرل کے سپاہی حنلی بازار کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار تھے، اتنے میں بامسی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تمہاری نئی شادی ہوئی ہے بامسی، تمہارا حق ہے کہ تم کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارو۔ بامسی کہتا ہے دھندار صاحب لاپتہ ہیں اور حنلی بازار میں ترک سرداروں کی ملاقات ہے، اس صورتحال میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں؟ ارطغرل کہتا ہے شکریہ بھائی۔ پھر وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ بھی جاویدار قبیلے کی طرف جانے کے لیے تیار تھی تاکہ قالینیں تیار کی جا سکیں، اور افسا سے بات چیت کر رہی تھی۔ اتنے میں آئمہ خاتون بھی اندر سے آ جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے آپ چاہیں تو آج وہاں مت جائیں والدہ، میں کام سنبھال لوں گی۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں ہماری عورتوں کے بچے شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ کام کر رہی ہیں، اس لیے میں بھی جاؤں گی۔ پھر افسا کہتی ہے میں بھی وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ تینوں جاویدار قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف دھندار جنگل میں موجود تھا اور کسی شکار کی تلاش میں تھا۔ اتنے میں اسے گھوڑے کی آواز آتی ہے تو وہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اورال اور وسولیس کافی سارے سپاہیوں کے ساتھ وہاں رکے ہوئے تھے۔ وسولیس اورال کو کہتا ہے تو آخرکار تم اپنے قبیلے جا رہے ہو اورال؟ اورال کہتا ہے میں نے ان زمینوں اور چشموں کو بہت یاد کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اپنی فتح کو یاد کیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دھندار آہستہ سے کہتا ہے تو یہ کمینے جاویدار قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں بہت سے سپاہی مرکزی خیمے کے سامنے کھڑے تھے۔ اتنے میں الیار اندر سے آ کر کہتا ہے بہادر سپاہیوں، شکار مبارک ہو، لیکن جب واپس آؤ تو ہوشیار اور چوکنے رہنا، اب آپ جاؤ۔ پھر وہ سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد الیار کتلوجا کو کہتا ہے اب یہ قبیلہ تمہاری امانت ہے۔ کتلوجا کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں اچھے طریقے سے قبیلے کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد الیار گھوڑے پر سوار ہو کر حنلی بازار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ الیار کے جانے کے بعد اورال کا آدمی اپنے سپاہی کو کہتا ہے فوراً جا کر اورال صاحب کو خبر دو کہ الیار چلا گیا ہے، اب وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ سپاہی فوراً روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے ساتھی بھی حنلی بازار کی طرف روانہ تھے۔ اورال اور وسولیس ایک جگہ رک کر انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں اورال کا ایک ساتھی سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور اورال کو بتاتا ہے کہ ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق ہوئی ہے۔ الیار صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ حنلی بازار روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے سپاہی قبیلے کے پیچھے والی طرف آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اب آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اورال کہتا ہے تو وقت آ گیا ہے، چلو چل کر قیامت ڈاتے ہیں۔ اس کے بعد اورال اس سپاہی کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حنلی بازار کے سرائے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور وہ ارطغرل سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میں سیدھا یہیں آ گیا تھا اور ملاقات کے بارے میں سن کر یہیں رک گیا تھا۔ آپ کے لیے ایک ضروری خبر ہے، لیکن میں آپ کو ترک سرداروں کی ملاقات کے بعد بتاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے ترک سرداروں کے آنے تک ہم بات کر سکتے ہیں، میں اس ضروری بات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آلے کو بول پڑتا ہے اور کہتا ہے سردار، ترک قبیلوں کے سردار آ چکے ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کچھ حیران ہو جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے میں بھی حیران ہوں کہ وہ کیسے اتنی جلدی آ گئے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر ارطغرل اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال جاویدار قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور قبیلے کے پیچھے والے راستے سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں پہلے سے اس کے ساتھی سپاہی موجود تھے۔ پھر اورال ایک خیمے میں اپنے ساتھی آدمیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے؟ آدمی کہتا ہے الیار چلا گیا ہے اور ہمارے سپاہی ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اورال پوچھتا ہے اور الیار کے ساتھی جرگے والے آدمی کہاں ہیں؟ آدمی کہتا ہے ہم نے ان کو بہانے سے خیمے میں اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورال خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔
बाहर खवातीन कालीनें तैयार करने में मसरूफ थीं। हलीमा सुल्तान हफ्सा को कालीनें बनाना सिखा रही थी। इतने में असलान कबीले में दाखिल होती है। उसके साथ कुछ सल्जूक सिपाही भी मौजूद थे। हलीमा उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वह सब उससे पुरजोशी से मिलने लगती हैं। कबीले की खवातीन भी असलान को खुशामदीद कहती हैं। दूसरी तरफ हल्ली बाजार में अर्तुरुल अंदर तुर्क सरदारों के पास पहुंच गया था और मुलाकात शुरू हो जाती है। अर्तुरुल कहता है, इज्जतदार तुर्क सरदारों, अब वक्त आ गया है कि हमारे सुल्तान का हुक्म इन जमीनों पर नाफिज किया जाए। हमारे इत्तेहाद को ना ही वसूलियस और ना ही वो औराल रोक पाएगा जिसने किले में पनाह ले रखी है। वसूलियस ने शिकस्त का मजा चख लिया है। इसके बाद कुछ सरदार अर्तुरुल की तारीफ करते हैं, जबकि एक सरदार कहता है, वसूलियस ऐसा आदमी नहीं है जो किले में बैठकर मौत का इंतजार करेगा। अर्तुरुल कहता है, हम उसे ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। इतने में दूंदार तेजी से अंदर दाखिल होता है। अर्तुरुल कहता है, तुम कहाँ थे दूंदार, ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है। दूंदार कहता है, हम मुश्किल में हैं भाई, वसूलियस और उराल जावेदार कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनकर अर्तुरुल और अलियार चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ उराल एक खेमे में दाखिल होता है जहां अलियार के दो साथी आदमी मौजूद थे और उन दोनों को मार देता है। इस दौरान कुतलुजा के एक सिपाही उन्हें खेमे के अंदर जाते हुए देख लेता है और फौरन कुतलुजा को जाकर बताता है कि दो सिपाही और एक बुरके वाला आदमी ये खेमे में दाखिल हो गए हैं। कुतलुजा फौरन वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ हल्ली बाजार में अर्तुरुल और उनके साथी हैरान खड़े थे। हकीम अर्तु कहता है, वसूलियस और उराल को कैसे पता चला कि आप दोनों यहाँ होंगे। अर्तुरुल कहता है, यहाँ हमारे अंदर गद्दार मौजूद हैं जो उराल के साथ मिले हुए हैं। उराल का साथी सरदार कहता है, कौन है वो, अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो बताएं। अलियार कहता है, मैं जानता हूं कि वो कमीने कौन है। यह कहकर वो अपने सिपाही से खंजर मांगता है। अर्तुरुल भी सामसा से अपनी तलवार ले लेता है। इस तरह तीनों गद्दार तुर्क सरदारों का खात्मा हो जाता है। फिर अर्तुरुल कहता है, उस कुत्ते उराल का आज आखिरी दिन है। अलियार कहता है, हमारे लोग खतरे में हैं, अब हम क्या करेंगे। हकीम कहता है, उराल तैयारी करके आया है, हमें मोहतात रहना होगा। अर्तुरुल कहता है, हम मोहतात रहेंगे, अब मेरी बात गौर से सुने। दूसरी तरफ कुतलुजा उस खेमे में पहुंचता है जहां उराल ने दो आदमियों को शहीद कर दिया था। यह देखकर कुतलुजा शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर वह अपने सिपाही को कहता है, फौरन जाकर अलियार साहब को इस बारे में खबर दो। इतने में उराल एक और खेमे में पहुंच जाता है जहां अलियार के मजीद 3 जिरगे के आदमी मौजूद थे। उराल उन तीनों को भी मार देता है। फिर हंसते हुए कहता है, तो इंतकाम कितना मीठा है। इतने में उराल का आदमी अंदर आकर बताता है कि ट्रेनिंग एरिया में सब कुछ तैयार है। उराल कहता है, मैंने गद्दार आदमियों को कत्ल कर दिया है, अब गद्दार सिपाहियों की बारी है। तुम कालीनों के कारखाने में जाओ, तुम जानते हो कि वहां जाकर क्या करना है। फिर वो सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कालीनों के कारखाने में आयमा खातून असलान से पूछती हैं, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाओगी, क्या सब ठीक है। असलान कहती है, मैं वहाँ अमीर सादुद्दीन और उनकी वालदा से मिली हूँ। उनकी वालदा ने मुझे पसंद किया है और मुझे भी वो अच्छी लगी हैं। आयमा खातून कहती हैं, लेकिन तुम्हारी ज़बान कुछ कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। असलान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है आयमा वालदा, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आई हूँ। इस दौरान कुछ सिपाही मुसलसल खवातीन पर नजर रखे हुए थे। हल्ली बाजार में अर्तुरुल कहता है, अब या तो हम इस फितने को ख़त्म करेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, पाक जंग मुबारक हो। ये कहकर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जावेदार कबीले में खवातीन कालीनें तैयार करने के बाद एक घोड़ा गाड़ी पर लाद रही थीं। इतने में हफ्सा हलीमा को कहती है, ये सिपाही मुसलसल हमें क्यों देख रहे हैं। हलीमा कहती है, लाजमी इनको कोई मसला होगा। इतने में एक सिपाही उनके पास आता है और कुछ कहता है। इसके बाद वो सिपाही अपनी तलवारें निकालकर खवातीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर हलीमा आयमा खातून को आगाह करती है। फिर आयमा खातून कहती हैं, बहादुर औरतों, हमारा सामना गद्दार सिपाहियों से है, तैयार हो जाओ। यह सुनकर सब औरतें अपने अपने खंजर निकाल लेती हैं। इतने में एक सिपाही कहता है, काय कबीले की औरतों को हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर असलान और हलीमा उन्हें सख्ती से डांट देती हैं। फिर एक सिपाही कहता है, अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो आपको ऐसा करना होगा, उन पर कोई रहम नहीं किया जाएगा जो मुजाहिमत करेंगे। आयमा खातून कहती हैं, तुम लोग किसके कुत्ते हो, किसके कहने पर तुमने औरतों पर तलवारें उठाई हैं। असलान कहती है, यह उराल का काम है आयमा वालदा, यह साफ जाहिर है। फिर एक सिपाही कहता है, यह उराल साहब का हुक्म है, अब अपने खंजर फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर असलान हमला कर देती है।
اتنے میں ایک سپاہی حفصہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ میں اس کو مار دوں گا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سب عورتوں کو ہتھیار پھینکنے کا کہتی ہیں، پھر سب خواتین اپنے خنجر پھینک دیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی کہتا ہے ان سب کو مرکزی خیمے میں لے جا کر بند کر دو۔ یہ سن کر سب عورتیں ان کے خلاف شرم شرم کے نعرے لگانے لگتی ہیں اور پھر سپاہی کائی قبیلے کی عورتوں کو لے کر ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف قتلوجہ کچھ سپاہیوں کے ساتھ اورال کی تلاش میں تھا۔ اتنے میں اورال کے ساتھی سپاہی وہاں آ جاتے ہیں۔ اورال بھی پیچھے سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے قتلوجہ کیا تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ قتلوجہ کہتا ہے غدارو تم سب اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں قتلوجہ اپنے چند ساتھی سپاہیوں سمیت شہید ہو جاتا ہے۔ پھر اورال اپنے آدمیوں کو کہتا ہے تم لوگ ہر خیمے میں جاؤ اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو اسے سزا دو۔ اتنے میں ایک آدمی اس کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے کائی قبیلے کی عورتوں کو مرکزی خیمے میں بند کر دیا ہے۔ اسلان خاتون بھی مزاحمت کر رہی تھی اس لیے ہمیں اس کو بھی وہیں رکھنا پڑا ہے۔ یہ سن کر اورال وہاں سے چل پڑتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔